قصص اور 20واں پارہ ہے، پارے کا 8واں رکوع اور سورت کا 14 صفحہ نمبر 353۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ۔ یہاں سے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ اور یقیناً آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب تورات من بعد اس کے ما اہلکنا کہ ہم نے فوت کر دیے، ہم نے ہلاک کر دیے القرون کئی قرن، کئی زمانے، کئی قومیں، الاولا پہلی، القرون الاولا پہلے لوگ، پہلی قومیں، پہلے قبیلے، بصائر روشنی، رہنمائی، بصیرت، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت، ورحمتن اور رحمت، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ وما کنتا اور آپ نہیں تھے بجانب الغربی مغربی کنارے پر، اذ قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا، الی موسیٰ کی جانب، الامر ایک کام کا، وما کنتا اور آپ نہیں تھے من الشاہدین حاضر ہونے والے لوگوں میں سے، ولیکننا اور لیکن ہم، انشأنا ہم نے پیدا کیا ہے، قروناً کئی قوموں کو، کئی قبیلوں کو، کئی زمانوں کو، فتطاولا تو دراز ہو گئیں، علیہم ان پر، العمر زندگی،
العمر जिंदगियां उम्रें, वमा कुंता सावियन, वमा कुंता सावियन, और आप आबाद नहीं थे, आप मौजूद नहीं थे, फी आहली मदियना, मदियन वालों में, ततलु अलैहिम आयातिना, आप तिलावत फरमाते उन पर हमारी आयतें, वलाकिन्ना, और लेकिन हमने, कुन्ना, हम हैं, मुरसलीन, रसूल बनाने वाले, रसूल भेजने वाले, वमा कुंता, और आप नहीं थे, बिजानिब तूरे, तूर की जानब में, तूर के किनारे पर, इतना दैना, जब हमने पुकारा था हजरत मूसा को, वलाकिन, और लेकिन, रहमतन, रहमत है ये, मेरे रब्बे का, आपके रब की, ले तुनज़िरा, ताकि आप वार्निंग दें, आप डराएं, आप इंतजार करें, कौमन, ऐसे लोगों को, मा अताहुम, नहीं आए उनके पास, मिन नज़ीरिन, कोई डराने वाले, मिन कबल का, आपसे पहले, लअल्लहुम, ताकि वो लोग यतज़क्करून, नसीहत हासिल करें, वलौला, और अगर ना लिहाज होता हमें इस बात का, अन तुसीबहुम मुसीबतुन, कि जब उन लोगों पे मुसीबत आ पड़ेगी, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, बसबब उनके जो आगे भेजा उनके हाथों ने, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, अपने हाथों की कमाई की वजह से, बलीग माना करके आऊंगा, वलौला, और हमें अगर इस बात का ख्याल ना होता, अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, कि लोगों पर उनके अमाल की वजह से बड़ी मुसीबत आती, फयकूलू, तो वो कहते, रब्बना, ए हमारे रब, लौला अरसलता इलैना रसूलन, आपने क्यों नहीं भेजा हमारी तरफ अपना कोई कासद, अपना कोई रसूल, अपना नबी और अपना पैगंबर, फनत्तबिअ आयातिका, तो हम इत्तिबा करते आपकी आयतों की, वनकून मिनल मुमिनीन, और हम मोमिनों में से हो जाते, तो आज इस अजाब में मुब्तला न होते। अगर लोगों की इस बात का लिहाज न होता तो हम रसूल न भेजते। दो लौलाए में बाद में इसकी तशरीह पे दोबारा आता हूं। अल्लाहु अकबर। फलम्मा जाअहुमुल हक, तो जब आ गया उनके पास हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, कालू, उन्होंने कहा, लौला ऊतिया मिसलमा ऊतिया मूसा, लौला ऊतिया, क्यों नहीं दिया गया इस पैगंबर को, मिसलमा ऊतिया, मिसल उसके जो दिया गया है मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम को, मन के दरे, सलवा के दरे, यद बेजा के दर है, वो सांप के दर है, हसा के दर है, वो चीजें यहां नजर नहीं आती। अवलम यकफुरू, क्या उन्होंने इनकार नहीं किया, बिमा ऊतिया मूसा, जो हमने मूसा को दिया, मिन कबलू, इससे पहले, कालू, उन्होंने कहा, सिहराने, जादू हैं, दो सिहरान, दो जादू, सिहरान, दो जादूगर, तज़ाहरा, गालिब आना चाहते हैं, गलबा चाहते हैं, गालिब हो गए, वकालू, और उन्होंने कहा, इन्ना बिकुल्लिन काफिरून, हम सब का इनकार करने वाले हैं। कुल, फरमा दीजिए, फातू, ले आओ, बिकिताबिन, कोई किताब, कोई लिखी हुई तहरीर, कोई दस्तावेज, मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की जानब से, हुआ अहदा, वो ज्यादा हिदायत पर हो, मिनहुमा, इन दोनों से, अत्तबिऊ, मैं उसकी इत्तिबा करूंगा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम यस्तजीबू, अगर वो जवाब ना दे सकें, लका, आपको, फ़हलम, तो यकीन जानिए, अन्नमा यत्तबिऊन, बेशक वो इत्तिबा करते हैं, अहवाअहुम, अपनी ख्वाहिशात की, अपने ख्यालात की, वमन अज़ल्लु, कौन बड़ा गुमराह है उस शख्स से, मिम्मन इत्तबा, जो इत्तिबा करता है,
हवाहू अपनी ख्वाहिशात की, बगैर हुदम मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से दी हुई हिदायत के अलावा, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हिदायत देते अल कौम ज़ालिमीन जालिम लोगों को, जालिम कौम को। सूरत कसस का ये 5वां रुकू, पारे का 8वां रुकू, इसमें 8 आयतें। सूरत कसस के आगाज से हमने एक तरतीब रखी थी कि इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के कितने हालात बयान हैं? 7 हालात बयान हैं। 5 हालात बयान हो गए, ये 6ठा हाल है हज़रत मूसा की ज़िंदगी का। एक हाल हज़रत मूसा की ज़िंदगी का वो था कि आप पैदा हुए हैं, वालदा परेशान है, तो फरमाया परेशान न हो। एक हाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कत्ल हो गया था ज़ोहर के वक़्त में। एक हाल ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहाजिर परदेसी बन के वो मदियन के कुएं पे थे। और फिर एक हाल ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए। आज एक हाल ये बयान किया जा रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने किताब अता फरमाई। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तकरीबन 16 या 17 हालात कुरान ने बयान किए, उनमें से इस सूरत में 7 हालात और ये 6ठा हाल। एक और बात हमने बताई थी, इन 7 हालात में हर हाल पे अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी हालु का कहाल मूसा, मेरे पैगंबर आपके वो हालात हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के हालात थे। परेशानी आप पे, परेशानी वहां पर भी थी, हिजरत आपने की, हिजरत वहां पे भी थी, परदेसी वो भी बने, परदेसी आप भी बने, फाते बन के वो भी आए थे, फाते बन के आप भी आएंगे, फतह आपको भी मिलेगी, किताब उनको मिली, किताब आपको भी मिली। इस रुकू में खुसूसन रसूलुल्लाह के साथ बराह रास्त रब्त आ रहा है। पहले तो वाकयात सुनाए जा रहे हैं और यहाँ खुसूसी रब्ते। यह हिजरत का मौका है, सूरत कसस का नुज़ूल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हैं। इसी परेशानी के आलम में रब की तसल्लियाँ आ रही हैं। वलक़द आतैना मूसल किताबा, मेरे हबीब तशजीह है ये हज़रत मूसा को, किताब सिर्फ आपको नहीं दी, पहले हज़रत मूसा को भी दी है। अल्लाह अकबर, बहादुर हो जाएं जैसे मेरा पैगंबर हज़रत मूसा बहादुर हुआ है। वलक़द आतैना मूसल किताब, और कुरान के हर कारी को कहा जा रहा है कि बहादुर हो जाओ जिस तरह हज़रत मूसा ने बहादुरी दिखाई। वलक़द आतैना मूसल किताब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमने किताब अता की तूर सीना के दामन में, जबकि आप दाएं जानब थे। ख्याल करना है, दाएं जानब, तूर की दाएं जानब हमेशा मुलाकात हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और वहीं किताब मिली है। मिन बाद मा हलकनल कुरूनल ऊला, पहली कौमों की हलाकत के बाद कौम नूह गई, कौम इब्राहीम गई, कौम नूह गई, कौम हूद गई और कौम समूद गई। फिर उसके बाद बनी इसराइल के बहुत सारे लोग गए और फिर आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। किताब अता की, किताब की 4 सिफतें, बसाइर लिन्नास, लोगों की रहनुमा है, बसीरत इसमें, हुदन हिदायत इसमें, रहमतन रहमत इसमें, लअल्लहुम यतज़क्करून नसीहत इसमें। सुभान अल्लाह, अजीम शान किताब। रसूलुल्लाह की तरफ फिल फौर तकरीर का रुख रसूलुल्लाह की तरफ हुआ। वमा कुन्ता बिजानिबिल गरबी, आप मगरबी किनारे पर तो नहीं थे जब मशरिकी किनारे पे हम मुलाकात कर रहे थे हज़रत मूसा से। अब बात समझ आ रही है, दाएं जानब पे हज़रत मूसा से मुलाकात है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सामने कहीं आप तो नहीं बैठे हुए थे। अब इस अंदाज को समझना है, आप मगरबी किनारे पे मौजूद थे? नहीं, आप तो मगरबी किनारे पे मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब देने का फैसला किया था, मुलाकात का फैसला किया था। वमा कुन्ता मिन शाहिदीन, आप उन 70 सरदारों में से भी तो नहीं थे जो साथ आए थे, जो कह रहे थे कि अरे अल्लाह जारतन, अल्लाह को हम अपनी आंखों से देखते हैं। आप वहां पर भी तो मौजूद नहीं थे। जब आप वहां मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद आप सारी बातें बता रहे हैं तो यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं, वही की ताकत से बता रहे हैं ना। उसलूब यह है। एक अंदाज, अगली बात, वलाकिन्ना अंशाना कुरूनन, लेकिन बात यह कि हमने लोगों को पैदा किया, बहुत सारी कौमें पैदा की। फततावल अलैहिल उम्र, उन पे बड़े जमाने बीत गए।
اس کے بعد آ کر لوگوں کو یہ حالات آئے وما کنت ساویا فی آل مدین، جب حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کی ملاقات مدین میں ہو رہی تھی اور وہاں ان کے درمیان معاملات چل رہے تھے، آپ وہاں پر بھی تو موجود نہیں تھے، اس کے باوجود آپ اگر تتلو علیہم آیاتنا، اس کے باوجود آپ صحیح صحیح باتیں ان سے کر رہے ہیں تو وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اس کا مطلب ہے ہم نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی کے حالات آپ ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ وحی کی طاقت سے نبوت کے زور پہ بات کر رہے ہیں، آپ کوئی اپنی طرف سے کہانت پہ بات تو نہیں کر رہے، علم نجوم کی بنیاد پہ بات تو نہیں کر رہے، کسی تاریخی دستاویز کو سامنے رکھ کے تو بات نہیں کر رہے، آپ براہ راست اللہ کے فیض سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی ہے خبر غیب، اسی کو خبر غیب کہتے ہیں، اسی کو تعبیر کیا علم غیب سے۔ اچھا، وما کنت بجانب الطور، آپ نہیں تھے طور کے اس کنارے پر، اب یہ دائیں جانب والا کنارہ مراد ہے، آپ حضرت موسیٰ کے پاس بھی تو نہیں تھے۔ اذ نادینا، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، تو کیسے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی رحمت سے یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں، اور وہ رحمت کیا ہے؟ نبوت، رسالت، قرآن ہے، وحی ہے، کتاب ہے، یہ چیزیں اس رحمت سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ ڈرائیں، وارننگ دیں، اور اس قوم کو پہلے سے محتاط کریں، اس قوم کو ما آتاہم من نذیر، زمانہ فترت وحی میں، فترت رسل کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 500 سال کے عرصے میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ من قبلک، آپ سے پہلے، جی آپ سے 500 سال پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ آپ نصیحت حاصل کریں، ورنہ تو انبیاء پہلے بھی آتے رہے ہیں، یہ فترت وحی اور فترت رسل کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ، اس بات کو سمجھنا ہے، ہم نے رسول کیوں بھیجے ہیں؟ اس لیے کہ جب لوگوں پہ مصیبت آئے گی، قیامت کی، عذاب کی، جہنم کی مصیبت آئے گی، تو لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتا تھا کہ جہنم بھی ہے، گناہ بھی ہے، حرام بھی ہے، یہ غلط کام بھی ہیں، آپ ہمیں پہلے سمجھاتے نا۔ مثال کے طور پر ہم کلاس میں کسی بندے کو ڈانٹیں کہ آپ نے اس اصول کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ کہے گا آپ نے اصول بتایا کہاں پہ ہمیں؟ کسی بھی ادارے کے اندر وہ کہے گا جی مجھے تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا، لا علمی کا فائدہ مل جائے گا اس کو۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ کوئی رسول بھیجتے آپ، کوئی نبی بھیجتے آپ، کوئی کتاب ہوتی، ہمیں کوئی بتاتا کہ یہ گناہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے، پھر تو بات بنتی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اس بات سے، لوگوں کی اس بات سے بچنے کے لیے کہ لوگ یہ بہانہ نہ بنائے ہم نے رسول بھیجے، رسول بھیجنے کا مقصد اس طرح ہے۔ اب ذرا لولا پہ آؤ، لولا، اگر یہ بات، اس بات کا لحاظ نہ ہوتا کہ لوگوں پہ جب مصیبت آتی وہ قیامت والے دن ان کے اعمال کی وجہ سے، تو وہ یہ بات کہتے کہ آپ نے کیوں نہیں رسول بھیجیں، ہم ان کی اتباع کرتے۔ یہ دوسرے لولا کا جواب فنتبع آیاتک کا ہے، یہ جواب لولا ہے۔ پہلے لولا کا جواب محذوف ہے اور ہم مومن ہو جاتے۔ اب پہلے لولا کا جواب یہ کہ لما ارسلنا رسولا، اگر لوگوں کی اس بات کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم کوئی نبی نہ بھیجتے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اس ایک آیت کے اندر دو مقام پہ لولا آیا ہے، ایک لولا کا جواب محذوف کر کے دوسرے کا ظاہر کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بلاغت ہے قرآن مجید کی۔ اگر ہمیں لوگوں کا لحاظ نہ ہوتا کہ لوگ قیامت والے دن یہ بہانہ رکھیں گے کہ ہمیں پہلے بتایا ہوتا تو ہم رسول نہ بھیجتے، کتاب نہ بھیجتے، لیکن لوگوں کی اس بات کی وجہ سے کہ کل یہ بہانہ نہ بنائیں، ہم نے اپنے رسول بھی بھیجے، اپنی کتابیں بھی بھیجیں۔ جاؤ وارننگ دو ان کو، لتنذر قوما، لتنذر قوما، ڈراؤ ان کو بتاؤ، ان کو محتاط کرو، ان کو وارننگ دو، ان کو نوٹس دو اس بات کا، ان کو بتاؤ، سمجھاؤ ان کو، تاکہ کل وہ گلہ نہ کریں ہمارے اوپر۔ ہم نے رسول اس لیے بھیجیں تاکہ ہم مخلوق کے گلے سے بچیں۔ سبحان اللہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے، جب رسول آ گیا تھا تو ایمان لانا تھا، اب رسول آ گیا، فلما جاءهم الحق من عندنا، جب آ گیا حق ہماری طرف سے،
اس حق سے کیا مراد ہے؟ القرآن و رسول اللہ، اس حق سے مراد قرآن اور رسول اللہ ہے۔ جب ان کے پاس ہماری طرف سے رسول اور قرآن آ گیا تو اب انہوں نے کیا کہا؟ ان کو چاہیے تھا ایمان لاتے، قالو کہنے لگے لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، ان کے پاس وہ معجزے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے پاس تھے، ید بیضا ہوتا، عصا ہوتا، من ہوتا، سلوا ہوتا، بحر کلزم میں رستے بنتے، پہاڑ سے چشمے نکلتے، پھر تو ہم مانتے۔ اب جب یہ اعتراض انہوں نے کیا تو اللہ رب العزت نے جواب کیا دیا ہے، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تم نے کون سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات پر ایمان لایا ہے جو کہتے ہو کہ موسیٰ کے معجزے نہیں؟ حضرت موسیٰ کے معجزوں کا تو انکار کرتے رہو، اگر حضرت موسیٰ کے معجزے ہم رسول اللہ کو دے دیں تب بھی تم انکار کرو گے، تم نے حضرت موسیٰ کا انکار نہیں کیا ہے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، تم تو حضرت موسیٰ کا بھی انکار کرتے رہے ہو، رسول اللہ کا انکار۔ یہ بات جو تم کر رہے ہو یہ محض بہانہ ہے، یہ صرف بہانہ ہے تمہارا، ورنہ تم ایمان لانے والے ہوتے تو تمہارے آباء و اجداد حضرت موسیٰ کا یقین کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے۔ قالوا سحران تظاہرا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ دونوں جادو ہیں، دو قراتیں ہیں، ساحران بھی ہے سحران بھی ہے، اسی لیے کتابت میں لحاظ رکھا گیا ہے دونوں قراتوں کا، لکھا اس انداز سے کہ جو ساحران پڑھتے ہیں ساحران پڑھیں، جو سحران پڑھتے ہیں وہ سحران پڑھیں۔ قراء حضرات ہیں، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی قرات کے مطابق ساحران پڑھ دے تو پھر اچھا، تو دونوں قراتیں موجود ہیں۔ ساحران کا معنی ہوگا یہ جادوگر ہیں دونوں، کون مراد اس سے؟ یعنی یہ رسول اللہ اور حضرت موسیٰ کو معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، ایک بات، یا حضرت ہارون کو اور حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں، دو بات۔ سحران قرات ہے تو اس صورت میں معنی ہوگا یہ تورات اور قرآن کو کہہ رہے ہیں۔ سحران یہ تو جادو ہیں، غالب آنے والے ہیں، یہ غلبہ چاہتے ہیں، غالب ہونا چاہتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کا انکار کرتے ہیں، یعنی تورات کا بھی اور قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اللہ کا جواب، فاتو بکتاب من عند اللہ، لے آؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، وَأَهْدَى مِنْهُمَا، جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس آیت کی بنیاد پر پیچھے قرات میں سحران کو ترجیح دی گئی ہے، اہدا منہما کی وجہ سے۔ کوئی ایسی کتاب لے آؤ کہ مراد قرآن اور تورات ہیں، سحران سے مراد یعنی وہ جو جس کو سحران کہتے تھے وہ قرآن اور تورات ہیں، اور فرمایا تم ایسی کوئی کتاب لے کے آ جاؤ جو کتاب زیادہ ہدایت یافتہ ہو، جس میں زیادہ ہدایت ہو تورات اور قرآن سے بڑھ کر۔ ایسی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، اگر ہے تمہارے پاس کوئی کتاب تو لے آؤ، اتبعو، میں اس کی بات مان لوں گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر تم نہیں لا سکتے ہو ایسی کوئی کتاب، فَعْلَمْ، لفظی معنی کیا ہے تو جان لیجئے، عالمہ فعل از افعال قلوب، ہم منع کرتے ہیں فَعْلَمْ تو یقین جانیے، یقین کا معنی لاتے ہیں افعال قلوب میں سے، فَعْلَمْ تو یقین جانیے، انما یتبعون اہواءہم، وہ اپنے خیالات، خواہشات اور آرزوؤں کی اتباع کرتے ہیں، وہ کسی دین کی اتباع نہیں کرتے ہیں۔ دین کی اتباع کرنے والا دلیل کو مانتا ہے، دین کی اتباع کرنے والا دلیل کو مانتا ہے، اور جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے وہ کسی دلیل کی نہیں مانتا ہے۔ اب دلیل کو نہیں مانتے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہو، بس تم ضد اور عناد پہ آگے ہو، ڈٹ گئے ہو کہ بس کچھ بھی ہو جائے آپ مانیں گے نہیں، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے بھائی۔ اگر تم ماننا نہیں چاہتے ہو تو کوئی علاج نہیں، اگر ماننے پہ آ جاؤ تو دلائل بے شمار ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ نہیں دے رہے ہیں جواب، چیلنج قبول نہیں کرتے، تو فَعْلَمْ یقین جانیے، انما یتبعون اہواءہم، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا گمراہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی نہیں آئی ہوئی ہے کوئی چیز، اس کی اتباع کرتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون، اس شخص سے بڑھ کر کون زیادہ گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے بغیر اس ہدایت کے، علاوہ اس ہدایت کے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔
ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں ظالم قوم کو، اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ وہ ظالم قوم ہدایت پہ چلتی ہی نہیں ہے۔ یا لا یہدی کا مطلب کیا ہے؟ منزل مقصود پہ پہنچانا۔ ہدایت کا بنیادی معنی یہ ہوتا ہے راستہ دکھانا، اعلیٰ معنی یہ ہوتا ہے ہاتھ سے پکڑ کے منزل مقصود پہ پہنچانا۔ اب جو لوگ ظالم ہو چکے ہیں اللہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے منزل مقصود پہ نہیں لے جاتا ہے، اور ہاں جو ہدایت کے راستے پہ چل جائیں نا اللہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بھی منزل مقصود پہ لے جاتے ہیں۔ یہ چھٹا حال بیان ہوا ہے۔ ساتواں حال جو ہے نا وہ 2 رکوعوں کے بعد آ رہا ہے، یہ آیت نمبر 58 سے جا کر یہ اگلا حال حضرت موسیٰ کی زندگی کا آ رہا ہے۔ اب درمیان میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔